أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس باب کی کچھ خصوصیات پڑھ لیتے ہیں۔ اس میں بھی مشارکہ پایا جاتا ہے، تخیل، عظمت، مبالغہ بھی ہوتا ہے، اس میں شدت بھی پائی جاتی ہے، اور یہ فعل لازم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ بیسیکلی ریفلیکسیو آف باب مفاعلہ ہے، یعنی اس میں فعل متعدی ہوتا ہے جبکہ اس میں فعل لازم بنتا ہے۔ ریفلیکسیو ہوتا ہے ڈوئنگ سم تھنگ فار ون سیلف۔ باب مفاعلہ کی طرح اس میں بھی مشارکہ پایا جاتا ہے، میوچل ایکشن ہے۔ جن میں مشارکہ پایا جائے ان میں ایک خاص علامت یہ ہوتی ہے کہ اس میں الف آتا ہے۔ باب مفاعلہ میں بھی الف تھا اور اس والے باب میں بھی الف ہے، تو جہاں بھی الف ہوگا کسی فعل میں تو یہ اس کی خاص علامت ہے، اس کا مطلب ہے ان میں اشتراک پایا جاتا ہے۔ پچھلے باب کی طرح اس میں بھی اشتراک کا مفہوم ہوگا، کسی کام کے ہونے میں دو افراد یا دو چیزوں کا شریک ہونا، اس شرط کے ساتھ کہ دونوں فاعل ہوں۔ پچھلے باب میں تھا کہ ایک فاعل ہوگا اور دوسرا مفعول، اس باب میں یہ ہے کہ دونوں فاعل ہوں، یعنی لفظاً تو دونوں فاعل ہیں جبکہ دونوں بیسیکلی دونوں کا تعلق جو ہے کسی تیسری چیز سے ہوگا۔ یہاں سے جیسے دیکھیں اس مادہ نون صاد راگ میں اس مادہ سے جب ہم اس باب میں آئیں گے تو باب بنے گا تناصرن، یعنی مصدر یا باب، اس کا مطلب ہے ایک دوسرے کی مدد کرنا۔ اس مادہ سے تخافتن، ایک دوسرے سے چپکے چپکے بات کرنا۔ تنازعن، باہم جھگڑنا۔ تعاقبن، یکے بعد دیگرے آنا۔ تفاخرن، باہم فخر کرنا۔ تقاصرن، ایک دوسرے سے کثرت حاصل کرنا۔ اس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس میں تخیل پایا جاتا ہے، یعنی ٹو پریٹینڈ، خود میں کوئی ایسی صفت ظاہر کرنا جو در حقیقت اس میں موجود نہیں تھی، یعنی تخیل میں کسی کو دھوکہ دینے یا کسی اور مقصد کے لیے کوئی صفت اختیار کی جاتی ہے، جیسے مرضن، مریض۔ ثلاثی مجرد میں اگر یہ ہوتا تو یہ ہوتا ہے مرادہ، اس باب میں آیا تو ہو گیا تمارادہ، اس نے اپنے آپ کو بیمار ظاہر کیا، یعنی اس نے بیمار بننے کی کوشش کی۔ معتون سے اسی طرح سے دیکھیں تماوتا، اس نے اپنے آپ کو مردہ ظاہر کیا۔ غفلت سے دیکھیں اس نے غفلت ظاہر کی۔ اس کی ایک اور خصوصیت دیکھیں اعلیٰ، وہ بلند ہوا، اس باب میں آئے گا تعالی، وہ بہت بلند ہوا۔ تعالی اللہ، اللہ بہت ہی بلند و برتر ہے۔ بارکہ، اس نے برکت دی، اس میں آئے گا تو تبارکہ، وہ بہت بابرکت ہے۔ تبارک اللہ، اللہ بذات خود یا وہ فی ذات بہت ہی بابرکت ہے۔ کبھی یہ فعل لازم کا معنی دیتا ہے، جیسے پچھلے باب میں تھا باعدا، اس نے دور کیا، جب وہ اس باب میں آئے گا تباعدا، وہ دور ہوا۔ چلیں یہ ایک ٹپ نوٹ کر لیں کہ جیسے میں نے بتایا تھا کہ باب تفاعلہ اور مفاعلہ، ان میں چونکہ اشتراک پایا جاتا ہے تو اس اشتراک کی علامت کیا ہے کہ ایسے الفاظ جن کی خاص علامت الف ہے۔ اسی طرح سے جس باب میں بھی تا آتی ہے اس میں اکثر اپنی ذات شامل ہوتی ہے، جیسے یہ باب ہے تفاعل، اس میں تا آئی ہے، اس میں بھی اپنی ذات شامل ہے، یعنی ون سیلف۔ اسی طرح سے آگے آنے والے ابواب میں بھی تا جہاں بھی ہوگی وہاں پر اپنی ذات شامل ہوتی ہے زیادہ تر، لیکن اس میں ثلاثی مجرد میں دو حروف کا اضافہ ہوتا ہے، تو اس کا ماضی ہے تفاعلہ اور اس کا مجہول ہوگا تفعیلہ۔ اس کا مضارع معروف ہے یتفاعلو اور اس کا مضارع مجہول ہے یتفاعلو۔ اس کا امر ہے تفاعل، یہ اس کا اسم الفاعل ہے۔ متفاعل،
اور یہ اسم المفعول ہے متفاعل. یہ جو باب ہے کیونکہ اس میں تا بھی آ رہی ہے نا، تو ہم نے کہا تھا کہ جو بھی جس باب میں تا آ رہی ہے وہ تقریباً اپنے اوپر کام ہوتا ہے. تو یہ ریفلیکسو ہے پچھلے باب کا، مفاعلتن کا. یعنی آپ کہہ لیں کہ جب فاعل اور مفعول ایک ہی ہوتے ہیں، فعل کا اطلاق فاعل پر ہو رہا ہوتا ہے. تو جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں نا کہ ایسے پروناؤنز ہوں، جیسے فرض کریں میں نے لکھا ہے، جیسے انگلش میں ہم پروناؤنس لکھتے ہیں آئی مائی سیلف، یو یور سیلف، ہی ہم سیلف، شی ہر سیلف، دے دیم سیلفس. تو یعنی اردو میں جب کبھی یہ لفظ ہو مفہوم آ رہا ہو، میں خود، تم خود، وہ خود، وغیرہ وغیرہ، آپ آسانی کے لیے ریفلیکسو کو اس طرح سے ذہن میں رکھ لیں. آئیں کچھ ایگزامپلس دیکھتے ہیں قرآن پاک سے. سورہ تکاثر میں دیکھیں الحاکم التکاثر، اس کے روٹ لیٹرز میں ہے کاف، فا اور را. یہ مصدر کے طور پر آیا ہے. اب اس کا ماضی تھا تکاثرا، اس کا مضارع یا تکاثرون، اور اس کا مصدر تکاثرون. جب اس کے ساتھ ہم نے ال لگایا، جب تکاثرون، اس سے پہلے ہم نے لام تعریف لگائی اور حمزہ وصل لگا دیا. تو اب اس کو پڑھنا کیسے ہے؟ کیونکہ جو تا ہے وہ شمسی حروف میں سے ہے، جس کی وجہ سے پھر ہم الف لام کو نہیں پڑھیں گے، تو یہاں پر شدہ آئے گا پھر، اس لیے یہاں پر شدہ لگا ہوا ہے. سورہ الحدید میں بھی دیکھیں، یہ بھی دو مصادر ہیں، تفاخر اور تکاثرون. سورہ تغابن میں دیکھیں، یہ اس کے روٹ لیٹرز ہیں اور یہ بھی مصدر ہے التغابن. سورہ صاد میں دیکھیں تخاصم، یہ اس کے روٹ لیٹرز ہیں، یہ بھی مصدر ہے. سورہ مطففین میں دیکھیں یتغامزون، یہ اس کے روٹ لیٹرز ہیں اور یہ مضارع غائب مذکر جمع کا صیغہ ہے. سورہ طور میں دیکھیں یتنازعون، یہ مضارع غائب مذکر جمع کا صیغہ ہے، یہ اس کے روٹ لیٹرز ہیں. سورہ نمل میں دیکھیں تقاسمو، یہ فعل امر ہے، مذکر جمع کا صیغہ ہے. سورہ الحجرات کی آیت میں دیکھیں تنابرو، یہ لا تنابرو، یہ لائی نہیں ہے، مذکر حاضر جمع کا صیغہ ہے. سورہ انفال میں دیکھیں تنازعو، یہ بھی لائی نہیں، مذکر حاضر جمع کا صیغہ ہے. لی تعارفو، یہ لی کی وجہ سے یہ منصوب ہے، مضارع منصوب اور حاضر مذکر جمع. سورہ بقرہ میں دیکھیں متشابہن، ماضی تھا تشابہ، مضارع ہوا یا تشابہ، اور اس کا وہاں سے ہم نے اسم الفاعل بنایا یا کینسل، منہ لگا متشابہ اور با کے نیچے کسرہ. ایک اور اسم الفاعل دیکھیں سورہ المائدہ میں متجانفن، اسم الفاعل مضارع کے پہلے صیغے سے بنا لیں گے ہم. سورہ الواقعہ میں دیکھیں متقابلین، یہ اس کے روٹ لیٹرز ہیں، اسم الفاعل ہے اور مذکر جمع. یہ ماضی، یہ اس کا مضارع اور وہاں سے ہم نے اسم الفاعل بنایا. سورہ نساء میں متتابعین، عینی، اس کا مطلب ہے کہ یہ تثنیہ ہے، یہ اس کے روٹ لیٹرز ہیں، یہ بھی اسم الفاعل بنا ہے. سورہ المومنون میں دیکھیں تبارکا. ایک امپورٹنٹ پوائنٹ نوٹ کر لیں کہ باب تفاعل میں فا کلمہ
ان حروف میں سے کوئی ایک حرف ہو تو باپ کی اپنی تا جو ہے وہ تبدیل ہو کر یہی حرف بن جاتی ہے جو فا کلمہ کے اوپر ہوتا ہے، اور پھر ہم بعد میں اسے مدغم کر دیتے ہیں. ادغام کے قواعد کا اطلاق ہوتا ہے اس کے بعد. یہ دیکھیں جیسے تفاعلا تھا، اگر فا کلمہ تا تھا تو یہ بن جائے گا تتاعلا. یہ دیکھیں تتاعلا، اب مدغم کرنا ہے اس کو. تتاعلا اس تا پہ جزم ہوئی، اب یہ دونوں مرج ہو جائیں گے آپس میں، یہ شدہ ہو گیا تا آلا. اب یہ پڑھا نہیں جائے گا جس کی وجہ سے ہم پیچھے حمزہ وصل لگائیں گے. اطاعلا، اس کا مدارے دیکھیں، یا تتاعلو، وہاں سے اس تا کو مجزوم کیا اور پھر دونوں تا کو آپس میں مرج کر دیا. یتاعلو، یہ اس کا ماضی، یہ مضارع، اور یہ اس کا مصدر. یہ دیکھیں سورہ توبہ میں اثقلتم، تم کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. اثقلا، یہ اس کے روٹ لیٹرز ہیں، اور دیکھیں یہ ایسے بنے گا جیسے یہاں پہ جو فا کلمہ ہے وہ سا ہے، تو تا سا قلا، پھر اس ایک سا کو، دو سا ہو گئے، ایک سا کو مجزوم کیا، اور پھر پڑھنے کے لیے ہم نے حمزہ وصل لگا لیا، تو یہ بن جائے گا اساقلا. یہ مضارع ہے اس کا، اس کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا، جزم، اور یہ بن جائے گا یساقلو، ماضی، مضارع، اور یہ مصدر. اسی پیٹرن پہ دیکھیں کہ اگر فا کلمہ دال ہو تو اس طرح سے اس کی شکل بنے گی. فا کلمہ دوبارہ سے دال ہو تو یہ شکل بنے گی. سورہ ملک میں ہے تبارک الذی، روٹ لیٹرز ہیں با، را، کیف. یہ دیکھیں سورہ نبا کی پہلی آیت میں ہے اما یتساءلون، یہ اس کے روٹ لیٹرز ہوں گے، اور یہ مضارع یہاں یا ہے، مضارع کا صیغہ اور مذکر جمع کا. تو آج ہم نے اس باب کو قرآنی ایگزامپلس کے ذریعے سے بھی سمجھ لیے، تو الحمدللہ یہ ثلاثی مزید فیہ کا ایک اور باب کمپلیٹ ہو گیا. اگلے لیسن تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.